بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں بتائیں گے۔ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اور تمام مخلوقات میں وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اور برتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی آیا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ہے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ کسی نبی کو کوئی خوبی ملی تو کسی نبی کو کوئی، اور تمام انبیاء کی خوبیاں اور اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بے مثل اور بے مثال ہے، اور ہم اس قدر مصروف ہو گئے ہیں ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پہچان ہی نہیں۔ آج ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا ذکر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک خوبصورت تھا، بال نیم گھنگریالے تھے، اکثر مانگ درمیان سے نکالتے تھے، بال کان کی لو تک لمبے تھے، ماتھا کشادہ تھا، بھویں گول اور کماندار تھیں، اور درمیان میں بال نہیں تھے، پلکیں دراز تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں موٹی، لمبی اور خوبصورت تھیں، آنکھوں میں پتلی سیاہ اور سفیدی چمکتی ہوئی نمایاں تھی، آنکھیں ہر وقت قدرتی سرمگی ہوتی تھیں، آنکھوں میں نور و کشش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آنکھ اٹھاتے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، گال مبارک گول تھے، چہرہ مبارک چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، رنگ کلیوں کی طرح خوبصورت تھا، ہونٹ مبارک گلابی اور خوبصورت تھے، دانت مبارک گولائی میں سفید اور چمکدار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا، داڑھی خوبصورت اور گھنی تھی، داڑھی اور سر میں 14 یا 20 بال سفید تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہندی یا خضاب لگا کر رنگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن باریک، لمبی اور سراہی دار تھی، سینہ چوڑا تھا، چھاتی چوڑی تھی، جسم پر بال نہیں تھے، چھاتی کے درمیان بالوں کی ایک باریک سی لکیر تھی جو ناف پر جا کر ختم ہو جاتی تھی، کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، بازو لمبے دراز تھے، انگلیاں لمبی اور سیدھی تھیں، ہتھیلی کشادہ تھی، بالکل سیدھا قد تھا، سینہ اور پیٹ برابر تھے، پاؤں انتہائی نرم نازک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی تھی، آپ جب مسکراتے تھے تو آپ کا نور دیواروں پر پڑتا تھا، شرم و حیا کا پیکر تھے، آپ جب چلتے تھے تو کندھے جھکا کر نہایت عاجزی سے امت کو بھی عاجزی کا سبق دیا اور فرمایا تکبر کرنے والے کو اللہ ذلیل و خوار کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلایا، پورے ہاتھ کے اشارے سے بلاتے تھے۔ آپ جیسے سامنے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ کو ایک بار دیکھنے سے دل نہیں بھرتا تھا بلکہ بار بار دیکھنے کو دل کرتا تھا۔ کسی کی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بھر کر دیکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں جادو تھا، باتوں میں فصاحت و بلاغت تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تو وقار چھا جاتا تھا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ کپڑے سی رہی تھی اور سوئی گم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے نور کی روشنی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو گمی ہوئی سوئی مل گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ اور انگلیاں کاٹ لیے، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو دل چیر لیتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری آنکھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پورے چاند کی رات تھی، چاند نہایت پیارا اور شاندار اور روشن تھا، اس دور میں حسن و جمال کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا دیکھوں 14ویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میں یہ دیکھنے کے لیے کچھ دور کھڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور چاند کو دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر چاند کو دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر چاند کو دیکھا، غرض کئی بار دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بہت زیادہ خوبصورت تھے،
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حسن و جمال اور خوبصورتی تو ظاہر ہی نہیں کی، ورنہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا ایک جلوہ بھی نہ دیکھ پاتا۔ ہم اتنے سنگ دل اور ظالم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہم سب جب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حلیہ مبارک اور زندگی کے پہلو کو یاد رکھیں گے تو جلد ہی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔